اچھا جو طیارے گرائے ان کے ثبوت دکھائے۔ بھارتی ایئر چیف کا جنگ کے 3 ماہ بعد مضحکہ خیز دعویٰ، پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہم نے پاکستان کے 5 طیارے گرائے، کیسے گرائے، کہاں گرائے، کب گرائے، کوئی تفصیل نہیں بتائی، بس بالی ووڈ اسکرپٹ ہاتھ میں آیا اور لیک کر دیا۔ رافیل گرنے کی شرمندگی کم تھی جو اب مودی سرکار کو اس بیان پر بھی جگ ہسائی سہنا پڑے گی۔ پاکستان نے 6-0 کا صرف دعویٰ نہیں کیا، ثبوت بھی دیے۔ جنگ کے دنوں میں ہی پاک افواج نے پریس کانفرنس بلائی، بھارتی پائلٹس کی آڈیو سنا کر رافیل گرنے کے ثبوت دیے۔ بھارتی طیاروں کا ملبہ دنیا دیکھ چکی، امریکی صدر بھی پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی طیارے گرنے کا ذکر کر چکے۔ 3 مہینے بعد بھارتی ایئر چیف نے منہ کھولا، لیکن بولا بھی تو جھوٹ بولا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو اپنے طیاروں کا ریکارڈ سامنے لانے کا چیلنج، کہا پاکستان اور بھارت آزاد اداروں کے سامنے اپنے طیاروں کا ریکارڈ رکھیں۔ وزیر دفاع نے بھارتی فضائیہ کے تاخیر سے کیے گئے دعووں کو مضحکہ خیز اور ناقابل یقین قرار دیا۔ خواجہ آصف نے کہا آپریشن سندور میں ایک بھی پاکستانی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ پاکستان نے 6 بھارتی طیارے، S-400 سسٹم اور متعدد ڈرونز تباہ کیے۔ بھارت کے جھوٹے بیانیے سیاسی مفاد کے لیے گڑھے گئے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں ثابت ہو چکا، پاکستان اپنی خود مختاری پر فوری جواب دے گا۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ خطے کے امن کو لاحق خطرات کی ذمہ داری بھارتی قیادت پر ہوگی۔ عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھنے والا بھارت خود تنہائی کا شکار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں لکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کر دیا۔ بھارت ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں اسے اپنی بین الاقوامی حیثیت کی کمزوریوں کا سامنا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ سے تجارتی تنازع سیاسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی ٹیرف عائد ہونے کے بعد مودی چین اور روس سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ امریکہ سے تجارتی مسائل حل بھی ہو جائیں تب بھی اعتماد بحال کرنا مشکل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کا تذکرہ کر دیا، کہا دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے، طیارے گرائے جا رہے تھے، میں نے کہا لڑائی نہیں تجارت کرو، میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور امن معاہدہ کرا دیا، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم نے مکمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے فریقین کو قریب لانے اور معاہدہ کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان امن کے لیے امریکہ کے کردار کو سراہتا ہے۔ تاریخی معاہدے پر صدر الہام علیوف اور آذربائیجان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ نواف بن سعید المالکی نے وزیر اعظم کو اکتوبر میں ہونے والی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی کانفرنس میں شرکت کی دعوت قبول کی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ نو مئی کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ محفوظ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ کوٹ لکھپت جیل میں ATC نے تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کیس میں 25 ملزمان کا ٹرائل کیا۔ 45 گواہوں نے بیان ریکارڈ کرائے۔ مقدمے میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عالیہ حمزہ اور سنم جاوید سمیت دیگر نامزد ہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں بانی PTI کی ضمانت کی 8 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ ATC لاہور نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان جلانے کے مقدمات میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی۔
پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل نے 9 مئی کے کیس میں سزا کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا یوب کے علاقے سمبازا کے گرد و نواح میں کلیئرنس آپریشن، بھارتی سپانسرڈ 14 خوارج جہنم واصل۔ آپریشن 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب کیا گیا۔ اس سے پہلے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کرنے والے 33 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا تھا۔ 2 روز کے دوران ہلاک بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ملک کی سرحدیں محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں امن و استحکام اور ترقی کا عمل سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر دہشت گردوں کی دراندازی ناکام بنائی اور دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں قومی استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان 3 جگہ سے توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان توڑنے کی بات کرنے والے مارکہ حق میں انجام دیکھ چکے ہیں۔ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو قتل نہیں کیا۔ یہ دہشت گرد ہیں اور پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا وہ پہلے پاکستانی پھر بلوچ ہیں۔ 1-2% گمراہ لوگ پورا بلوچستان نہیں ہے۔ بلوچستان میں قائد اعظم کو ہیرے موتی سے تولا گیا تھا۔ صوبے میں آپریشن کی اجازت نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے دھماکوں پر چپ نہیں رہ سکتے۔ نیب نے سیاسی انتقام لینے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وفاقی حکومت کا کوہستان کیس ہم سے جوڑا جا رہا ہے۔ نیب وفاقی حکومت سے مناظرے پر تیار ہوں۔ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چوتھا جرگہ، ضلع کرم کے قبائلی مشران، مقامی سیاستدانوں اور ارکان اسمبلی کی شرکت۔ شرکا نے کرم کا مسئلہ حل کرنے اور خصوصی ترقیاتی پیکج کے لیے اظہار تشکر کیا۔ دے دیں گے لیکن اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطینی نے غزہ کو کنٹرول کرنے کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ غزہ والا کہتے ہیں اذیت، ظلم، بھوک کا سامنا کرنے کے باوجود ہم مر جائیں گے لیکن فلسطین سے نہیں جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جاری 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 36 فلسطینی شہید۔ امداد کے منتظر 21 افراد بھی شامل۔ شمالی غزہ میں امدادی مراکز پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں حکام کا کہنا ہے بھوک کی وجہ سے 9 لاکھ افراد کی زندگی خطرے میں۔ اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو اقوام متحدہ اور مختلف ممالک نے مسترد کر دیا۔ رکن ممالک کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ سعودی عرب کی غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت۔ کہا بین الاقوامی برادری اسرائیلی جرائم روکنے کے لیے فوری اقدام کرے۔ آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ غزہ میں مزید بڑے فوجی آپریشن کے اسرائیلی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ چین نے بھی اسرائیل کے غزہ میں قبضے کے منصوبے کو خطرناک قرار دیا ہے۔ لندن میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مارچ رسل اسکوائر سے شروع ہو کر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ ہزاروں مظاہرین نے شرکت کی۔ برطانوی وزیر اعظم کے خلاف بھی نعرے بازی۔ مظاہرین کی برطانوی حکومت سے فلسطین پر مظالم ختم کرانے کی اپیل۔ پولیس نے 150 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن کی ملاقات الاسکا میں ہوگی۔ کرملن نے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے مقام کا بھی بتا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پیوٹن کی ملاقات اگلے جمعے کو ہوگی۔ دونوں صدور یوکرین بحران کے طویل المدتی پرامن حل پر بات کریں گے۔ یوکرین کا روس کی جانب سے قبضہ کیے گئے علاقوں سے دستبردار ہونے سے انکار۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ لاہور میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے، گرمی اور ہبس کی شدت کم ہو گئی۔
اٹک کے علاقے جنڈ میں شدید بارش، ندی نالوں میں طغیانی، فاروق آباد پل پر موٹر سائیکل برساتی پانی میں بہہ گئی، تینوں افراد نے مشکل سے جان بچائی۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ون ڈے میں 5 وکٹ سے شکست دے دی، 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ حسن نواز کے ڈیبیو پر شاندار نصف سینچری، پلیئر آف دی میچ قرار۔ حسین طلعت کے ساتھ چھٹی وکٹ پر 104 رنز کی میچ وننگ شراکت بنائی۔ حسن 63، طلعت کے ناقابل شکست 41 رنز۔ کپتان محمد رضوان 53، بابر اعظم 47 رنز بنا کر نمایاں۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری، دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ DGIHPR کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، طلباء کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء سے کھل کر بات چیت، طلباء کے سوال و جواب کے سیشن کی بھرپور پذیرائی، قومی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایسی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر جتنے بھی کوشش کر لیں نوجوان نسل کو افواج سے دور نہیں کر سکتے، افواج ہم سے ہیں اور ہم افواج سے ہیں۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر میلیان کے خلاف ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گندم کے کاشتکاروں کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ گندم کی بوائی سے پہلے کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت، گندم کی کاشت سے پہلے 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ریلیف دینے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز کا سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کا دورہ، ممبران نے بنیاد و مرصوص مارکہ حق میں شاندار فتح پر تمام دفاعی اداروں کو مبارکباد دی۔ شہر قائد میں پائیدار امن کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔ ڈی جی رینجرز نے کہا کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، تاجر برادری کا ملکی ترقی میں کلیدی کردار ہے، کراچی میں سیکیورٹی مؤثر بنانا اولین ترجیح ہے۔ صنعت کاروں اور کاروباری حضرات کو بلا خوف و خطر کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے۔ ڈی جی رینجرز نے بزنس کمیونٹی کے مختلف خدشات دور کرنے کی ہدایات جاری کی۔ پاکستان اور تاجکستان کی انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشقیں، تاجکستان فخر آباد میں ہونے والی مشقوں میں پاک فوج کی لائٹ کمانڈو بٹالین کی 2 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مشقوں کے دوران تمام تربیتی اور فوجی سفارتکاری کے مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے۔ دونوں ملکوں کے فوجیوں نے مشقوں کے دوران اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مودی سرکار کتابوں سے خوفزدہ، مقبوضہ کشمیر میں 25 کتابوں پر پابندی کے بعد بک سٹورز پر چھاپے، کتابیں ضبط کر لی۔ مودی سرکار نے اے جی نورانی کی دی کشمیر ڈسپیوٹ، انورادھا بھاسن کی کتاب اور تاریخ دان سمندر بوس کی کتاب کشمیر ایٹ دی کراس روڈز اور اروندھتی رائے کی کتاب آزادی پر مبنی لگائی ہے۔ بھارتی حکام کے انوکھی منطق، کہتے ہیں کتابیں نوجوانوں کو تشدد پر اکساتی ہیں، کتابوں کی ضبطی پر کشمیری ادبی حلقے میں مایوسی کی لہر۔ کراچی ایکسپو میں مارکہ حق، آزادی مشاعرہ، جاوید صبا، تہذیب حافی، علی زریون، عمیر نجمی، فاضل جمیلی سمیت دیگر معروف شاعروں کی آمد۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں سب کو دعوت ہے تاریخی مشاعرے میں شرکت کریں۔ 13 اگست کو جشن آزادی کا سب سے بڑا ایونٹ نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ حیدرآباد کے تاریخی رانی باغ میں حکومت سندھ اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے جشن آزادی اور مارکہ حق میگا میوزیکل کانسرٹ کا انعقاد۔ راحت فتح علی خان، صنم ماروی، اختر چینال، کیفی خلیل سمیت معروف گلوکاروں کی پرفارمنس، بچوں بڑوں خواتین نے کانسرٹ کو بھرپور انجوائے کیا۔ عوام نے اس ایونٹ کو رانی باغ میں ہونے والا سب سے بڑا ایونٹ قرار دے دیا۔ گورنر ہاؤس سے مارکہ حق جشن آزادی موٹر بائک ریلی، کامران ٹیسوری نے بائک پر ریلی کی قیادت کی۔ کہا بھارت نے اب میلی آنکھ سے دیکھا تو کراچی کے 40 لاکھ بائک سواروں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن ملک میں گھس جاؤں گا۔ حکومت سندھ سے کہوں گا 14 اگست کو اجرک والی نمبر پلیٹ مفت دینے کا اعلان کرے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو بائک کے پیچھے بٹھایا،
کہا پوری MQM کو اپنی بائک پر بٹھا کر لایا ہوں۔ سرکاری حج اسکیم 2024 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا پہلا مرحلہ مکمل۔ آن لائن پورٹل اور نامزد بینکوں میں 71,000 سے زائد درخواستیں موصول ہو گئیں۔ اخراجات کی پہلی قسط کے ساتھ درخواستوں کی وصولی 16 اگست تک جاری رہے گی۔ دوسرے مرحلے میں غیر رجسٹرڈ عازمین حج بھی درخواست جمع کر سکیں گے۔ کوٹہ مکمل ہوتے ہی حج درخواستوں کی وصولی روکنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا آغاز۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور سندھ کے وزیر ثقافت نے مزار پر چادر چڑھائی۔ زائرین کی بڑی تعداد میں عرس میں شرکت کے لیے آمد۔ ہندو برادری آج اپنا مذہبی تہوار رکشا بندھن جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ بہن اپنے بھائی کے ہاتھ پر راکھی باندھتی ہے اور اس مقدس رشتے کو مضبوط کرنے کا عہد کیا جاتا ہے۔ ہندو کمیونٹی کا کہنا ہے پاکستان میں اپنے تمام تہوار آزادانہ انداز میں مناتے ہیں۔ BBC نے پاکستان سپر لیگ کو دوسری سب سے دلچسپ کرکٹ لیگ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں بتایا PSL میں بیٹنگ اور بولنگ کا توازن بہترین ہے۔ سنسنی خیز مقابلے شائقین کے دل جیت لیتے ہیں۔ PSL نے بگ بیش، دی 100، CPL اور ILT20 جیسی لیگوں کو پیچھے چھوڑا۔ انٹرٹینمنٹ انڈیکس میں IPL سرفہرست، PSL کا دوسرا نمبر۔